اوکھلا کے MLA امت اللہ خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے ان کی اگرم ضمانت کی جو یاچکا تھی اسے نہ صرف خارج کر دی بلکہ اس پر سخت ٹپنی بھی کی۔ عدالت نے ان کی یاچکا کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ودھائک قانون سے اوپر نہیں ہوتا۔ آخر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امانت ان دنوں مشکل میں کیوں ہے؟ آخر انہوں نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے جو ان کے گھر کبھی ACB کی ریڈ ہوتی ہے، کبھی ED کی ریڈ ہوتی ہے، وہ جیل بھی جاتے ہیں، ان کی ضمانت ہوتی ہے، ان کے ساتھیوں کے گھر بھی ریڈ ہوتی ہے، ان کے ساتھی گرفتار بھی ہوتے ہیں اور ان کے 4 ساتھی بھی جیل میں ہیں بھی۔ معاملہ دلی وقف بورڈ سے جڑا ہوا ہے۔ امت اللہ خان پر آروپ یہ ہے کہ جب وہ دلی وقف بورڈ کے چیئرمین تھے تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کی وہاں بھرتی کی۔ اس سے انہوں نے غلط طریقے سے پیسے کمائے۔ ان پیسوں سے انہوں نے اچل سمپتی کسی اور کے نام سے خریدی اور وہ اس میں ED کو پوری طرح سے سہیوگ نہیں کر پا رہے ہیں کہ دولت جو انہوں نے دوسرے کے نام پہ خریدی ہے اس کا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا۔ دلی ہائی کورٹ میں امانت نے یاچکا تب دائر کی تھی اگرم ضمانت کے لیے جب نچلی عدالت سے وہ اس میں ناکام رہے تھے، لیکن دلی ہائی کورٹ سے بھی ان کو جھٹکا لگا۔ عدالت نے نہ صرف ان کو جھٹکا دیا بلکہ کئی سخت ٹپنیاں بھی کیں۔ عدالت نے کہا کہ بار بار سمن کی اوہیلنا کرنا بھی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو کیا واقعی میں امانت اللہ خان نے غلطی کی ہے؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، امت اللہ خان جب دلی وقف بورڈ کے چیئرمین بنے تھے تو انہوں نے اس میں بہت سارے ایسے کام کیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جب امت اللہ خان دلی وقف بورڈ کے چیئرمین ہوئے تو اس میں انہوں نے بہت ہی کرانتی کاری کام کیے۔ جو دکاندار بہت کم کرایہ دیتے تھے ان سے انہوں نے زیادہ کرایہ لیا۔ جو امام وقف بورڈ کے تھے ان کی انہوں نے سیلری میں اضافہ کیا، حالانکہ کئی بار ان کو ٹائم سے سیلری نہیں ملی لیکن سیلری میں انہوں نے اضافہ کیا۔ کئی صورتوں پر انہوں نے جب ایسا موقع آیا تو انہوں نے دلی وقف بورڈ کے پیسوں سے دوسروں کی مدد کی، حالانکہ ان پر یہ الزام بھی لگا کہ وقف بورڈ کا پیسہ جس چیز میں استعمال ہونا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے کہیں استعمال کر لیا۔ مثال کے طور پر وقف بورڈ کا پیسہ بیواؤں کے لیے ہونا چاہیے، مسلم بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ ہونا چاہیے یا کسی اور دوسرے ضروری کام پہ خرچ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ مان لیجئے کہیں کسی کی موت ہو گئی، انہوں نے اس کی مدد کر دی جبکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ وہاں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلطی انہوں نے یہ بھی کی۔ جس معاملے میں وہ بار بار پھنس رہے ہیں، ED کی ریڈ ہو رہی ہے، ECB کی ریڈ ہو رہی ہے، وہ جیل بھی گئے، جیل جانے کا خطرہ بنا ہوا ہے، بار بار جس کے لیے وہ عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں، اگرم ضمانت مانگ رہے ہیں اور ضمانتیں ان کی خارج ہو جا رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ان پر یہ آروپ ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھرتی کیا اللیگل طریقے سے، ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جو اس پوسٹ کے لائق نہیں تھے اور اس پوسٹنگ سے انہوں نے کمائی کی۔ کمائی کے بعد انہوں نے بہت سارے پیسے بنائے اور اس پیسے سے انہوں نے دوسرے لوگوں کے نام پر دولتیں اکٹھا کی، حالانکہ ان پر جو الزام لگ رہے ہیں اس میں کوئی بھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ عدالت پہلے بھی یہ ٹپنی کر چکا ہے کہ امت اللہ خان نے وقف بورڈ میں پیسے کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، الٹا امانت کے رہتے ہوئے وقف بورڈ کی آمدنی زیادہ ہو گئی۔ بہت پہلے آپ کو معلوم ہوگا امانت کے گھر ACB کی ریڈ ہوئی تھی۔ اس دن امانت خود ACB دفتر پہنچے ہوئے تھے لیکن پیچھے میں ان کے گھر پہ ریڈ ہوئی۔ ان کے جو سمرتھک تھے انہوں نے بہت ہنگامہ کیا، دن بھر ریڈ چلتی رہی۔ اس کے بہت دنوں بعد ان کے گھر ED کی ریڈ بھی ہوئی، ان کے بہت سارے جاننے والے ہیں ان کے گھر بھی ریڈ ہوئی، ان کی جو دوسری وائف ہے مریم صدیقی ان کے گھر بھی ریڈ ہوئی، ان کے کئی ساتھیوں کے گھر بھی ریڈ ہوئی، جن میں سے ان کے 4 ایسے ساتھی ہیں جو فی الحال جیل میں ہیں۔ ایک کوثر امام صدیقی عرف لڈن جو آپ سب جانتے ہیں، الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، وہ کونسلر کا الیکشن لڑے تھے MIM کی سیٹ پر۔ پہلے وہ امت اللہ خان کے ساتھ تھے لیکن ان کو جب ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے MIM سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی وائف کو ٹکٹ ملا تھا، چونکہ یہ سیٹ لیڈیز ہو گئی تھی تو کوثر امام صدیقی نے امانت سے ایک طرح سے بغاوت کیا اور MIM کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑے۔ ان کے بھائی جاوید امام صدیقی وہ بھی جیل میں ہیں، ذیشان امانت کے ساتھی ہیں وہ بھی جیل میں ہیں اور داؤد ناصر جو بلڈر ہیں وہ بھی جیل میں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسے نہیں ہے جن پہ یہ آروپ پوری طرح سے ثابت ہو چکا ہے، مگر یہ سب شک کے گھیرے میں ہیں۔ ED نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان سے سوال کیے لیکن جو جواب ان کو ملا اس سے ED کی ٹیم سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی، اس لیے ان سب کو جیل ہو گئی۔
अब अमातुल्लाह खान पिछले कई महीनों से पता नहीं कहाँ हैं, किसी को नहीं मालूम है। उनके जानने वाले कहते हैं कि वो जमात में गए हुए हैं। हो सकता है वो जमात में हों, लेकिन सार्वजनिक तौर पर यानी कि उनका पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। ओखला में वो आम लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो कहाँ हैं। दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोलिशन हो गया है। इस तरफ से ओखला का जो इलाका है, उस तरफ से कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के हैं वो कैंडिडेट हैं। उनके लिए, उनको वोट दिलाने के लिए, लोगों को उनसे मिलवाने के लिए कई सभाएं हो चुकी हैं। उसमें से एक भी सभा में अमातुल्लाह खान मौजूद नहीं थे। इससे साफ जाहिर होता है अमातुल्लाह खान मुश्किल में तो हैं, और यही वजह है कि वो अग्रिम ज़मानत की भी कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने गलती की है या नहीं की है ये तो बाद में पता चलेगा। वो अगर गलती नहीं किए होंगे तो बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, या उन्होंने अगर कोई गलती की होगी ये साबित होती है तो वो जेल ज़रूर जाएंगे। एक तरफ उनके अपने जो मानने वाले हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि अमानत ने गलती नहीं की है। जिस तरह ईडी आम आदमी पार्टी के दूसरे लोगों को भी परेशान कर रही है, उसी तरह अमातुल्लाह खान को भी परेशान किया जा रहा है। लेकिन जो अमातुल्लाह खान के विरोधी हैं, हालांकि वो कैमरे पे आकर नहीं बोलते, लेकिन वो सब ये कहते हैं कि अमानत ने बहुत गलतियां की हैं और इस गलती की सज़ा उन्हें मिलेगी। अब देखना यह है कि अमानत की मुश्किलें कम होती हैं या उनकी मुश्किलों में मज़ीद इजाफा होता है। फ़िलहाल ओखला के लोग ये जानना चाहते हैं कि अमातुल्लाह खान हैं तो कहाँ हैं, और उनकी किस्मत का फ़ैसला आने वाले दिनों में क्या होता है।